مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ویڈیو نمبر 2 آئی ہے، 2 نمبر ویڈیو نہیں، دوسری ویڈیو، اس کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں. یہ جو کھمبے ہیں نا، یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب -1 فارمولا ہو جائے گا اور عمران خان مائنس ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہونا. ایوری ون از ناٹ ہیپی، دیر از سم تھنگ گوئنگ آن، اور سب خوش نہیں ہے جس طریقے سے پارٹی چلی. ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس کی جے کار کرنی ہے. ہم نے کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا یار ہے، سارا کچھ ہم نے کرنا ہے، پر جھنڈا نہیں لے کے آنا آنچل سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور ایک نیا شوشہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے چل رہا تھا، جس کو مجھے لگ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ویڈیو نمبر 2 آئی ہے، 2 نمبر ویڈیو نہیں، دوسری ویڈیو، یہ میرے خیال میں لفظ ٹھیک ہے، دوسری ویڈیو، 2 نمبر ویڈیو نہیں، دوسری ویڈیو جو آئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، خبریں بہت ہیں تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا. سب سے پہلی اپڈیٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہے. آج پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے جو ہے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے. 94,000 کی سطح جو ہے اس نے عبور کی، اور 94,020 پوائنٹس کا جو ہے اس نے ایک ہائی لگایا ہے. دوبارہ نیا، مطلب ہر ہفتے جو ہے وہ یہ پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیز کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ وہ کمپنیز کے اندر انویسٹ کریں. مارکیٹ جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 93,684 کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو، وہ مارکیٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کل رات کو جو ہے وہ وی پی این کی قربانی جو شروع ہوئی تھی، دھڑا دھڑ وی پی اینز بند ہونا شروع ہوئے تھے رات لیٹ، تب تک ہم ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ وی پی اینز کھلنا شروع ہو گئے اور سارے وی پی اینز جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئے. کافی حکومت کو جو ہے وہ لان تان کا سامنا کرنا پڑا سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ نون لیگ کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا، سب نے بڑی لان تان کی ہے. مطلب اچھی خاصی جو ہے وہ کرٹیسزم کل رات کو حکومت نے جو ہے وہ اپنے لیے اکٹھے کی ہے. میں مطلب ہارڈلی میں ایک ٹویٹ نہیں میں پڑھ سکا کہ کسی نے کہا کہ بڑا چنگا کام کیا ہے، تسی بڑا زبردست کام کیا ہے. ہر بندے نے جو اس کے پاس برائی کے حوالے سے الفاظ تھے نا، حکومت نے ماشاءاللہ رات کو بٹورے ہیں اپنے لیے. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی بیسکلی یہ پریکٹس جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ جو وی پی اینز ہیں یہ ان کے اگینسٹ کی گئی ہے، اور یہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح پاس آن کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پریکٹس جو ہے وہ کی گئی ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہ دوبارہ بھی یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن کل رات کو جو ہے وہ کافی زیادہ ہلچل ہوئی تھی اس وجہ سے کہ وی پی اینز جو ہے بلاک ہو گئے تھے. لیکن رات کو اس کے بعد لیٹ جو ہے وہ جا کے یہ وی پی اینز کھول دیے گئے، اور تمام وی پی اینز جو ہے اب دوبارہ اسی طرح ہی پرانی حالت میں کام کر رہے ہیں. ایون دو ٹویٹر ابھی بھی بند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کے بہت سے چینلز ہیں جن کو بلاک کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہ آپ جو موبائل ڈیٹا ہے اس کے تھرو نہیں دیکھ سکتے. وائی فائی کے ذریعے ہمارا چینل بھی اس میں سے ایک شامل ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ بلاکیجز ہو کیوں رہی ہیں، یہ اس کی ریزن کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. بس صرف یہ پتا، میں تو ظاہری بات ہے اسے ایک سارٹ آف سینسرشپ ہی کنسیڈر کروں گا. ریزن ہمیں نہیں بتائی گئی کہ جناب یہ کیوں کیا گیا ہے. وائی فائی کے ذریعے آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ موبائل ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا. سو دس از واٹس گوئنگ آن. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ جو ہے وہ کل جو 2 نمبر نہیں ویڈیو نمبر 2، میں 2 نمبر ویڈیو نمبر 2 جو آئی تھی، بیسکلی مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب جس کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے وہ جو صاحب ہیں جن کا بیسکلی جو آپ کو جھنڈا اٹھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی وہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو قمر ریاض خان صاحب، یہ ان کا نام ہے، قمر صاحب، اٹلی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا میں نواز شریف صاحب سے جو ہے پہلے ملا تھا، یہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں نواز شریف صاحب سے پہلے یہاں پہ ملا تھا، اور ہم لوگ ملنے کے بعد جو ہے باہر جانے لگے تھے. تو وہاں پہ جا کے جو ہے نا مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ ہم لوگ جو ہے میری گاڑی میں جھنڈا پڑا ہوا تھا، میں جھنڈا نکال کے باہر لے آیا، اور میں نے اپنی مرضی سے، یا میرے ساتھ ایک کوئی راجہ کبیر صاحب تھے، یہ انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ نون لیگ کے بھی وہ بھی بڑے ڈائی ہارڈ فالوور ہیں، تو انہوں نے اور میں نے مل کے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے. نواز شریف صاحب نے یا مریم نواز صاحبہ نے ہمیں نہیں کہا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کو، یہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، بلکہ وہ تو ہمیں دور سے اشارہ کر رہے تھے کہ مت کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی کہا، بلکہ ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا، یہ انہوں نے کہا ہے مجھے، میں اسی طرح کنوے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو نواز شریف صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں یہاں پہ اکیلے گھوم رہے ہیں، مریم بی بی بھی اکیلے گھوم رہے ہیں، تو ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سیکورٹی نہیں ہے.
تو انہوں نے میاں صاحب نے جو ہے نا بڑا پولائٹلی مجھے منع کر دیا کہ نہیں ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خیر کرے, ہم سب ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی سیٹنگ نہیں تھی, جس طرح کہتے ہیں نا فیلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ویڈیو بنانا, یہ ایسی بات نہیں تھی. یہ جو کچھ بھی کیا وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا کیونکہ مجھے پیار ہے, مجھے نواز شریف صاحب سے پیار ہے اور مجھے مسلم لیگ نون سے بہت زیادہ پیار ہے, تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ سب کچھ کیا. میں کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو میں ویسے ہی دے دوں گا. بائی دا وے ایک اور ٹاپک جس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے 2 بیگ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے تو تصویریں بھی نکال لی. وہ جو پہلی والی ویڈیو تھی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کی آئی تھی, اس کے اندر جو ہے جو بیگ اس وقت مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہوا ہے وہ دوسری ویڈیو کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو مریم اورنگزیب جو ہے 2 بیگ اٹھا کے گھوم رہی ہیں, تو یہ مریم نواز کا بیگ بھی جو ہے انہوں نے کیوں اٹھایا ہوا ہے, ایسی کون سی بات ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایک چیز کا اختلاف کرنا چاہوں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے انصافی دوست جو ہیں نا ان کو بڑی آگ لگنی ہے اس بات کے اوپر, لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ جانے سے نا 2-3 دن پہلے ہمارے پاس یہاں پہ آئی تھیں اور ہم نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا, اور وہ پوڈ کاسٹ ہم نے اس کے بعد نشر بھی کیا تھا. تو مجھے تو ویسے پرائیویٹلی پتہ ہے اس بات کا کہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز جو ہے نا آپس میں بہت اچھی سہیلیاں ہیں, یہ بہت اچھی سہیلیاں ہیں آپس میں. مطلب لوگوں کی نظر میں جو ہے یہ بیسکلی نون لیگ کی 2 رہنما ہیں, لوگوں کی نظر میں ایک چیف منسٹر ہے, ایک سینئر منسٹر ہے پنجاب کے اندر, لیکن پرسنل لائفس کے اندر یہ دونوں بہت اچھی فرینڈز ہیں آپس میں. مطلب اس اچھی حد تک فرینڈز ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ مریم نواز کو مریم نواز صاحبہ یا چیف منسٹر کہہ کے نہیں پکارتی بلکہ مریم کہہ کے پکارتی ہیں, آپس میں اتنی فرینکنس ہے ان کی. تو یہ اسی چکر میں اگر وہ بیگ اٹھا لیا, دوست ایک دوسرے کا بیگ اٹھا لیتے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو شاید یہ اس چکر میں. باقی ہاں یہ کرٹیسزم ان کے اوپر بالکل ویلڈ ہے مریم اورنگزیب کے اوپر کہ اس موقع کے اوپر, یہ میں نے بھی کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر جب آپ کو اسموک کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. میں آج صبح میں گیا تھا, مجھے کہیں پہ جانا پڑا, مجبوری تھی. میں نے جو حال دیکھا ہے, میرا نا تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ٹرپ تھا بائی آن دا روڈس. اتنا برا حال ہے, اتنا برا حال ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ہمارے یہاں نا وہ کراچی کا ایک دوست آیا ہوا تھا, تو وہ بیچارہ بھولا ہے, اس کو بھولا ہے یا میں جو بھی کہوں گا بیوقوف کے جو بھی لفظ ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے کتنا رومانٹک موسم ہے, دیکھیں کیا خوبصورت فوگ نظر آ رہا ہے. میں کہا فوگ نہیں ہے, اسموگ ہے یہ, اینو فوگ نہ سمجھ, تو کیا ڈی ڈی ایل جے دیکھ رہا ہے کہ کاجول اور شاہ رخ جو ہے کھیتوں میں سے بھاگتے ہوئے بھی آئیں گے, یہ اسموگ ہے, یہ آپ اندر انہیل تک نہیں کر سکتے, اتنا برا حال ہے. تو وہ نہیں, اس کو آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کراچی میں ایکچولی وہاں پہ اسموک کا کوئی چکر نہیں, سمندر کی ہوا بڑی تیز چلتی ہے نا وہاں پہ اسموک کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ ہم سے زیادہ بڑا شہر ہے وہ, لاہور سے زیادہ بڑا شہر ہے کراچی, لیکن وہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے. یہ پنجاب کے مختلف شہر جو ہیں یہ بڑے بری طرح افیکٹڈ ہیں, ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ, لاہور, اوپر بھی اگر چلے جائیں آپ تو اسلام آباد پنڈی والی سائڈ پہ بھی جو ہے وہ نمبرز AQI جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. تو میں کمنگ بیک مریم اورنگزیب اور مریم نواز کو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اچھا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہو گئی ہے 11 تاریخ. مریم اورنگزیب صاحبہ نے پوڈ کاسٹ میں ہمیں کہا تھا کہ 12 یا 13 تاریخ تک میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, یہ ہمیں انہوں نے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی. تو وی آر ویٹنگ کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت لاہور جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہے کہ دے نیڈ ٹو کم اوور ہیئر ڈیفینیٹلی. یہ کرٹیسزم جو ہے ان کے اوپر بالکل ویلڈ ہے. اچھا دوسرا ایک اور جو سٹوری جو پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے, ایک تو میں نے جو ثوابی کا جلسہ ہوا تھا اس میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ جلسہ جو ہے نا یہ صرف ابو ایوریج تھا, کوئی بہت اچھا جلسہ نہیں تھا. یا جس طرح خان صاحب ایک زمانے میں جلسے کرتے تھے تو اس کے اوپر بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے کچھ ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ بہت بڑا جلسہ تھا, عالی شان جلسہ تھا. اب ٹھیک ہے, اب آپ کی آنکھوں پہ پیار کی پٹی ہے پی ٹی آئی کی, تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا. آئی ہیو ٹو گیو یو مائی انالیسز ریئلسٹک اسپیکنگ. جہاں ہم لوگ جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں یا ہمیں وہاں سے جو تصویریں آتی ہیں اس سے کافی تک ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جلسہ, اتنا تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ ہم کچھ آئیڈیا لگا ہی لیتے ہیں کہ جلسہ اچھا ہے یا نہیں ہے, کھلانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور جو بہت بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا ایک ڈویژنز ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے اندر بھی کہا تھا کہ شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں سب کے سب ہم متحد ہیں, جو اس بارے میں بات کرے وہ غدار ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, پارٹی لیڈرشپس کے حوالے سے یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. بلکہ ہوا کیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے ایک جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہدایات دی تھیں لیڈرشپ کو, یہ جلسہ اس کے مطابق نہیں ہوا ہے, اور جو لاہے عمل انہوں نے بتایا تھا یہ اس کے مطابق نہیں ہوا ہے. آئی ٹرسٹ ہز ورڈ. میں سمیع ابراہیم صاحب پہ اس لیے ٹرسٹ کرتا ہوں کیونکہ یس ہی از ویری کلوز ٹو پی ٹی آئی, ہی از ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب. تو میں ان کی بات, ان کی ججمنٹ کو یا ان کی بات کو ویٹیج دوں گا, ڈیفینیٹلی دوں گا. سو
یہ سلسلہ شروع اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ باتیں، بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ٹویٹ ہے جنید اکبر صاحب کی. جنید اکبر صاحب جو ہیں یہ وہ رہنما ہیں جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ سے احتجاج کرتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہیں پارٹی جس طریقے سے موو کر رہی ہے. ان کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لکھتے ہیں مالا کنڈ سے تحریک انصاف کے ایم اے نے انہوں نے لکھا کہ طنزیہ ٹویٹ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے جانوروں نے مل کر بندر کو جنگل کا بادشاہ مقرر کر دیا. تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ شیر نے جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر لیا، ایک خرگوش کو بھی مار ڈالا اور ساتھ ایک بھیڑ کا بھی کام تمام کر دیا. جنگل میں بدامنی کی خبریں موصول ہونے لگیں تو جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ بندر بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی میں یہ بدامنی جاری ہے. شیر کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، آپ اس کا کوئی حل نکالیں اور اپنی رعایا کو تحفظ فراہم کریں. یہ سن کر بندر بادشاہ سلامت درخت پر چڑھ گیا اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں مارنے لگا. جب جانوروں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ کچھ کیجئے، شیر نے جنگل میں خون خرابے کا ماحول بنا رکھا ہے، اس پر ایک درخت کے شاخ سے دوسری درخت کی شاخ پر چھلانگ لگاتے ہوئے بندر نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو، میں کوشش تو کر رہا ہوں. تو یہ کس کو لگائی انہوں نے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن دس از این ایگزامپل آف دا ڈویژنز رائٹ ناؤ ان پاکستان تحریک انصاف، اور جس کو لیڈرشپ خود بھی محسوس کر رہی ہے. پوائنٹ نمبر 2، یہ تو آپ نے یہ چیز دیکھی نا. دوسرا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس کے بعد آج ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، تو انہوں نے بھی ایک پوائنٹ آف ویو دیا اور ان کی گفتگو سنیے گا. انہوں نے کہا کہ چند منٹ قبل عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے باہر نکلا ہوں. وہاں موجود صحافیوں کے سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ سوابی میں نومبر میں ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان ان کی ہدایت کے مطابق تھا، متعین تاریخ کا اعلان وہ خود کریں گے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ احتجاج کے اجراء کی تاریخ کے اعلان سے قبل تنظیمی اقدام ضروری ہیں. ان کے اعلان کے بعد پوری قوم کو ظلم، محکوم عدلیہ اور انتخابی فراڈ کے خلاف نکلنا ہوگا. پاکستانی نظام حکومت کو آئین شکن مقتدرہ کے جبر سے آزادی کے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ ہے. یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ہدایت دیں اور لیڈرشپ اس کے برعکس کوئی قدم اٹھائے. خان صاحب کو ڈان اخبار تک رسائی ہے، ان کی اہلیہ اور بہنیں ان سے ہر ہفتے متعدد بار ملتی ہیں. سوابی جلسے اور احتجاج کی تاریخ بارے جھوٹا بیانیہ جس کسی نے بنوایا وہ خان صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو یہ لگائی ہے یا کس کو کہا ہے، لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ سمیع ابراہیم صاحب اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے حوالے سے کم میں ان کی خبر کو اوتھینٹیکیٹ ضرور کروں گا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں یار، ایوری ون از ناٹ ہیپی، دیر از سم تھنگ گوئنگ آن، اور سب خوش نہیں ہیں جس طریقے سے پارٹی چل رہی ہے. کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو سوابی کا جلسہ ہے اس کے اندر کوئی اعلان کیا جائے گا، کچھ بتایا جائے گا کہ جناب اب یہ ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ کو ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بس یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ جو ہے نومبر کے، بس آپ انتظار کریں، نومبر تک کے اندر جو ہے کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. کب ہوگی نو ون نوز. بہرحال عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ ہوا ہے اور اس میں لکھا گیا جی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو. سوابی جلسے میں ہم نے لاعمل دے دیا ہے، اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے. اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے. ہمارا احتجاج آئین، جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا. آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تحریک انصاف کے عہدیدار، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں. یہ بھی اب ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے. لیکن شبیر ڈار ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، جیو سے وابستہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سوابی جلسے کو لے کر عمران خان آج بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے تھے. ان کے تاثرات اور گفتگو سے واضح تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں. لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار تو کیا لیکن پارٹی کی فیصلہ سازی پر اطمینان نہیں لگ رہا تھا. تو یہ انہوں نے اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے بات. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ یس دیر از اے پرابلم. مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کھمبوں کو اچھا سبق سکھایا عوام نے، ان کو ان کی اوقات بتا دی کہ تم بس کھمبے ہو، جو بھی تم کر لو تمہارا -1 فارمولا عوام نے کامیاب نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ کھمبو بتا دو اپنے ہینڈلز کو کہ اب تم لوگوں کو عوام کھمبے ہی سمجھیں گے اور تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں یہ قوم، اور یہی تمہاری حرکتیں رہیں تو ایسا طوفان آئے گا کہ تم سب کھمبے جڑ سے اکھڑ جاؤ گے انشاءاللہ. عمران خان لائف ایٹ ہائی رسک #، یہ انہوں نے استعمال کیا. اب کھمبا کس کو کہہ رہی ہیں یہ نون لیگ کی طرف تو اشارہ نہیں ہے. بیسکلی وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی عمران خان کی جس طرح کہا جاتا تھا کہ جی پاپولیرٹی اتنی ہوگی کہ وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو کھمبا جیت جائے گا. تو بیسکلی یہ ان سے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف ہی وہ مخاطب ہیں کہ جناب یہ جو کھمبے ہیں نا، یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب -1 فارمولا ہو جائے گا اور عمران خان مائنس ہو جائے گا تو یہ نہیں ہونا.
تو یہ جتنی جگہوں سے بھی یہ جو فیڈ بیکس آ رہے ہیں نا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. اور پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ ہلچل اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ایک کلیئر کٹ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جناب میڈیا پر عمران خان کا نام اور تصویر نہ نشر کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی اور پیمرا نے اپنی رپورٹ جو عدالت میں جمع کروائی اور کہا ہے کہ جی ہم نے پابندی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے. اس کے بعد عدالت نے سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. اب یہ اٹ سیلف یہ جو آنسر ہے جو دیا گیا ہے پیمرا کی جانب سے، یہ بڑا مزے کا خیز ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خان صاحب کی تصویر یا آپ ان کا کوئی کوٹ پرانا جو ہے وہ آپ چلا سکیں، جو ماضی میں اگر کوئی بیان انہوں نے دیا ہوا وہ آپ چلا سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. سو یہ بڑی مزے کا خیز بات لگتی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے آج ایک ان کے حوالے سے ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا فی الحال مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی. یہ کیس 2+2 کی طرح ہے. عمران خان اپنے دشمن خود ہیں. پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین سے ہی بات کرنا ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. واضح کر دوں، انہوں نے گزشتہ 2 سال اور آگے بھی 3 سال کسی کو آنکھ نہیں مارنی. ترامیم کے لیے بندے اٹھانے والے بات درست نہیں، سب ڈرامہ تھا. کسی نے کیا ڈرامہ کیا یہ بات بانی اور پی ٹی آئی سب کو پتہ ہے. گنڈا پور کے ملے ہونے پر مجھے شک ہے. وہ دونوں طرف کھیلتا ہے. گنڈا پور انتظامیہ سے کہتا ہے کہ ڈی چوک کو ہاتھ لگانے دیں پھر نکل جاؤں گا. گنڈا پور اس بار خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے. اپوزیشن سے مذاکرات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ہدایت پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات جاری ہیں. اپوزیشن سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتانی. محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہو سکتا ہے. تو رانا صاحب کو یہ یقین ہے، ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اگلے کیس میں سزا ہو جانی ہے. یہ انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہے. کل رات کو مختلف شوز کے اندر وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، تو ان سے ایک شو کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو امریکی جھنڈا تھا یہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر جو ہے وہ کس طرح آ گیا. تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا وہ شاید وہ کوئی پٹواری جو ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کے بارے میں کہ جی وہ شاید یہ لے آیا تھا. تو اگر تو واقعی ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن امریکہ کا جھنڈا پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر لے کر آ گیا ہے، تو بھائی وہ تو پھر کوئی شیر کا بچہ ہوگا جس نے اتنی جرت دکھا دی کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر جو ہے وہ نوئنگ کہ وہ نون لیگ کا کارکن ہے تو وہ اٹھا کے امریکہ کا جھنڈا پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر لے کر آ گیا. بہت بڑی بات ہے یہ. تو نہیں، میرا نہیں خیال، یہ میری رائے ہے، میرا خیال میں شاید یہ کوئی بیوقوف کارکن تھا جس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کرنا کیا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ کی پارٹی نے اتنے مکس سگنلز دیے ہوئے، ایک جگہ آپ امریکی غلامی نامنظور کہتے ہیں، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں امریکہ کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا جڑا ابا لگتا ہے اے آ گیا ہوں اے ساروں نے بچائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر علیمہ خان صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساڈا ابا لگتا ہے، ساڈا ابا نہیں لگتا ہے. تو جب آپ اس قسم کے مکس سگنل جو ہیں وہ پارٹی کے کارکنوں کو دیں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ کیا ان کو سمجھ آئے گی کہ بھائی جان ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو لے آئے جھنڈا کہ اچھا ہوں تو ساڑی نگاہ جڑی وہ امریکہ لیے گی، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو یہی اس کو بتانا تھا کہ نہیں، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس کی جے جے کار کرنی ہے، ہم نے کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ساڑا یار ہے، سارا کچھ ہم نے کرنا ہے، پر جھنڈا نہیں لے کے آنا جلسے. اتنا پیار نہیں ہے ہمیں امریکہ سے بھائی، یہ اپنے آپ کو. بلکہ اب تو ریسنٹ ڈیز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سارا رول بیک کر رہی ہے. وہ سارا کچھ وہ جو اظہار محبت شہباز گل نے بیوقوفی کر دی تھی وہ سارا اب لپیٹا جا رہا ہے واپس کہ نہیں اینا آگے نہیں جانا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ کامران یوسف صاحب نے دی ہے. امریکی جھنڈے کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون میں خبر دی ہے کہ پاکستان نے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جلد رابطے بحال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنی عبوری ٹیم جو ہے وہ بنا لی ہے. اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو عبوری ٹیم ہے یہ باقاعدہ طور پہ پہلے سے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی. اور پاکستان نے ملکی مفادات کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم سے جو ہے وہ جلد رابطہ کرنے کا فیصلہ. بیسکلی پہلے نا ابھی آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ حلف اٹھانے میں، تو ایک ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے جو پہلے سے چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بیسکلی وہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ان کی ٹیم ہے وہ کوشش کرے گی کہ اس ٹرانزیشن ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھول لیا جائے. اس کے علاوہ ڈان نیوز کے پروگرام میں تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لائی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا جی اتنے ظالم کے بچے ہیں کہ لندن میں احتجاج کرنے والے ایک لڑکے کے والد کو پاکستان میں اغوا کیا گیا اور ڈرل مشین سے اس کے جسم میں سوراخ کیے گئے اور کیلیں ٹھوکی گئیں، اور جب بیٹے نے ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تو اس کے والد کو چھوڑا گیا. تو یہ بیسکلی
پاکستان یہ جو الزام بیسکلی لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا غالباً ایک سپورٹر ہے، نعمان شاید اس لڑکے کا نام ہے، اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی میری فیملی کو پاکستان میں جو ہے وہ کافی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس طرح. اور یہ واقعہ سارا کچھ جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا، جو احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد پاکستانی اتھارٹیز کی جانب سے ایلیجڈلی جو پاکستان کے اندر ایکشنز ہوئے ہیں، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو یہ شاید ایک امیج دیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے ریلیف شاید 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو ہے جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی شاید اس کی وجہ سے ملا ہے. تو انہوں نے اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے کہ نہیں، اس ضمانت کے اندر جو ہے میرا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. تو یہ تھیں جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.